آزاد ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ ہونے سے کمال نہیں ہوتا. چیز کم ہو مگر اگر وہ اس طریقے سے ہو جیسے خدا چاہتا ہے تو وہ چیز کمال پہ پہنچ جاتی ہے. کیا کہنے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میرے کو انسان 70 سال جیتا ہے، 80 سال، 100 سال، انسان دعا بھی کرتا ہے کہ بہرحال طول عمر ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو، لیکن اتنی بڑی زندگی ہو اور برکت نہ ہو زندگی میں تو پھر انسان زندگی کا تو فائدہ. لیکن کم زندگی ہو اور لیکن ایسی زندگی ہو کہ نہ صرف اپنے لیے کمال ہو بلکہ قیامت تک کی انسانیت کی بقا اسی زندگی میں ہو. کیا کہنے بھائی، ماشاء اللہ. یہ ایک ایسی خاتون کہ جس کی سیرت پر عمل کرنا خود معصومین نے افتخار کیا. خود امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم معصومین تم پر حجت ہے، ہماری جد جو ہے وہ ہم پر حجت ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی کرامت حاصل ہو جائے. یقیناً اس کے پیچھے راز ہیں، اس کے پیچھے مرموز ہیں، اور وہ خلقت ہے، وہ خلقت نوری ہے کہ جو بشریت کے لبادے میں اتری ہوئی ہے. اور آسان نہیں ہے بہرحال اس ماحول میں، اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں خاتون کا احترام نہیں ہے، خواتین کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے. وہاں پر ایک بچی آئے اور اس مقام پہ پہنچ جائے کہ 1,24,000 انبیاؤں کا سردار یہ کہے کہ فدا ابوہا، فدا ہو، یعنی وہ مقام حاصل ہو جانا. تو یہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے. یہ راستہ ہمارے لیے نورانی راستہ ہے. ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم بھی اس راستے پر اپنے قدموں کو بڑھائیں تو ہم بھی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور محترم بیوی کی زندگی کے بہت سارے زاویے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو گفتگو کی جا سکتی ہے اور مسلسل گفتگو ہوتی بھی ہے. علماء آپ کی خدمت میں آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے. بہرحال کچھ ایک آدھ چیز جو بہرحال بندے حقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ پروردگار قرآن میں انسان کے لیے جو چیزوں کو پیش کر رہا ہے، انسان کو خلق کر کر خدا افتخار بھی کرتا ہے. تبارک اللہ ویسے خود انسان کی خلقت پر خالق جو ہے وہ رش کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بہترین خلقت جو ہے وہ کی ہے. پھر وہیں پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم پر کرم کیا، کرم چیز جو ہے وہ اس کو عطا کی. اور بہرحال یہ آیت آگے چلتی ہے. پھر ہم نے زمین کی جانوروں کو ان کے لیے سواریاں بنائی اور بہترین غذاؤں کو ان کے لیے قرار دیا اور دوسری مخلوقات پر اس کو برتری دی ہے. تو یہاں بہرحال اس آیت میں دو فضیلتیں جو ہے وہ بنی آدم کو ملی ہیں. ایک کرامت ملی ہے اسے، دوسری اس کو برتری ملی ہے دوسری مخلوقات سے. اب اگر انسان بہرحال فضیلتوں کو دیکھے تو اس کو اپنے وجود میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں فطری ہیں، یعنی نیچرل ہے. یہ آپ چیزوں کو انسان ماحول اس سے چیزوں کو دور کر سکتا ہے لیکن اس کی فطرت سے چیزیں دور نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر نمک جو ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ ترشی، وہ نمکین پن پایا جاتا ہے. آپ نمک ہو اور اس میں نمکین نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نمک ہے، اب کچھ اور ہے، نمک نہیں ہے. پانی ہو لیکن وہ تر نہ کر سکے، گیلا نہ کر سکے تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ یہ پانی ہے، آپ بولو گے کوئی اور مادہ ہے، کوئی اور چیز ہے. اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر کرامت خدا نے ڈالی ہے اور یہ کرامت ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اخلاق کے منازلوں کو طے کراتی ہے. اگر یہ کرامت نہ ہو، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی فرماتے ہیں کہ جو شخص کرامت رکھتا ہے، جو نفس
کریم ہوتا ہے وہ دنیا کو چھوٹا شمار کرتا ہے. یعنی جو کرامت والا نفس ہوتا ہے دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ نفس کہ جو دنیا کو بڑا دیکھتا ہے، دنیا میں دل لگاتا ہے، وہ نفس خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے. اب یہ انسان کے وجود کے اندر کرم ہونا کہ انسان جو ہے وہ دیکھیں آئے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر کہ وہ کس طرح اس فضیلت سے لبریز ہیں. شخص آتا ہے مسجد کے اندر، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر، امام کو مسجد میں دیکھتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے. ظاہر ہے امام کمبر کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے میں یا ہمارے پاس کتنے پیسے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 4000 جو ہے وہ دینار موجود ہیں. تو امام کہتے ہیں وہ 4000 جو ہے وہ لاؤ اور اس کو دے دو، یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ یہ ہم پیسے اس کو، کیونکہ کرم کرنے والا کرم پر زیادہ اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے. یعنی جو کرم کرنے والا شخص ہو، جس کے اندر کرامت پائی جائے، وہ اپنی خواہشات کو کم، مثال کے طور پر اگر جو کریم ہے وہ کھانا کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کھانا کھانے سے. یہ بیوی چھوٹی ہے، ابھی اتنی ان کا عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسی وہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا اپنے مقام سے بلند ہو جاتے ہیں. رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، بہرحال اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں، لیکن بچی کے احترام میں اپنے آپ کو بلند کرنا، روایات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جھکاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے. وہ کہ ظاہر ہے سامنے بھی جو بچی ہے وہ عام بچی نہیں ہے، وہ بطول ہے، وہ عذرا ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے. ہستی بھی جو ہے وہ احترام میں ہے، یقیناً وہ حور انسیہ ہے، یعنی وہ ایسی جنت اور بحث سے آئی مگر انسانیت کا لبادہ ہے. یہی تو وجہ ہے رسول خدا فرماتے تھے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا. کیا کرم ہے، کیا ہستی ہے ظاہر محترم. اب یہاں دیکھیں، اسی وجہ سے دیکھیں نام میں اتنا احترام ہے، یعنی نام میں اس ہستی کے نام میں اتنا احترام رکھا گیا کہ قال امام صادق، یعنی امام صادق خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس پر ہاتھ بلند نہ کرو. کتنا احترام ہے، کیوں؟ کیونکہ منسوب اس ہستی سے ہو گیا ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ کرامت. اور باقی آپ دیکھیں بہرحال رسول خدا باقی بچوں کا، بیوی کی اپنی جو ان کی اولاد ہے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، حسن حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں. اب یہ صفت کرامت کی وجہ سے ہے، کریم ہونے کی وجہ سے. کیا ہم آج معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھو تو پھر اسے بیٹھنے کی بہترین جگہ دو، اس کے لیے وسعت کرو، اس کے ساتھ کوئی اس کو غلط بات طریقے سے اس سے بات نہیں کرو. یعنی کیا؟ یعنی خوب یہ کرامت ہے، احترام ہے، بچوں کا احترام سنیں. آج بچے دنیا میں بہرحال معاشرے کے اندر، کیونکہ ہماری دنیا ایسی تیز ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، بہرحال سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ڈراموں نے، اینیمیشنز نے بچوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، والدین کو بھی تبدیل کر دیا ہے.